السلام علیکم ویورز، سیرت النبی کا چوتھا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مکہ کے باشندے بے دینی اور مذہب سے آوارہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے تھے، مگر ان کی یہ مذہبیت شرک اور اوہام پرستی کا جال بن کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام زبان پر تھا، جنہوں نے شرک کے خلاف توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور دوسری طرف کی حالت یہ تھی کہ حرم کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ ہر ایک قبیلے کا دیوتا اور ان کا بت الگ الگ تھا۔ شرک کی اس گرم بازاری میں کسی بچے کا غیر اللہ کی پرستش سے بچنا ناممکن تھا، مگر جس کو قدرت نے وہ سنجیدگی عطا فرمائی تھی، جس نے اس کو کھیل، تماشے اور قصہ گوئی کی محفلوں سے الگ رکھا، جو برہنگی کے تصور سے بھی لرز جاتا تھا، وہ عبادت کے معاملے میں یہ بے جوڑ بات اور یہ مذاق گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کے قصے سنے اور دوسری طرف اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ جس فطرت سلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا کہ چاند، سورج اور آسمان کے چمکدار تارے جن کو ان کی قوم معبود مانتی ہے، ہرگز قابل پرستش نہیں ہیں، کیونکہ انسان کی طرح رات دن کی تبدیلیوں کا ان پر بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان سے زیادہ پابند اور بے بس نظر آتے ہیں۔ جو پابند ہو، جس پر رات دن کی تبدیلی کا اثر ہوتا رہتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس فطرت سلیم نے پاک طینت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش سنبھالتے ہی بتا دیا کہ جس کو انسان خود بنائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے سامنے گردن جھکائے یا ماتھا رگڑے۔ لوگ خانہ کعبہ کا طواف جب بھی کیا کرتے تھے، وہاں پیتل کے 2 بت آصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرنے والے ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے غلام زید بن حارثہ نے اپنے بیٹے حضرت اسامہ کو بتایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ چکر لگاتے ہوئے جب ہم آصاف اور نائلہ کے پاس پہنچے تو میں نے چاہا کہ میں بھی انہیں چھوؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگلے چکر میں نے نظر بچا کر چھو لینا چاہا اور چھو بھی لیا، مگر آپ کی نظر جب پڑی تو آپ نے سختی سے ڈانٹا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ نے کھانے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود بھی کعبہ میں 360 بت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسومات جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف برہنہ کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔
آپ کا سن 12 سال کو پہنچ چکا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کارواں تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور وہ شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانے کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ دیکھ کر واپس ہو گیا اور فقط آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹوں چرانے کے لیے گئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں اور اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی۔ آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا، آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثنائے کلام میں اچانک اور یکا یک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا۔ اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔
راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ عرب میں عرصے سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان پیش آیا۔ اول کیس قریش پر غالب آئے، بعد میں قریش کیس پر غالب آئے۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے مگر قتال نہیں فرمایا۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ عرب کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، بات بات پر آپس میں لڑتے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے 40 برس ہوتی رہی۔ اس قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور کیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ تھا۔ قریش کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیغمبر بھی تھے۔ آپ بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لڑائیوں کا سلسلہ تو عرب میں مدتوں سے جاری تھا، مگر کہاں تک۔ حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانے سابق میں قتل اور غارت گری کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ اور فضل بن دعا اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ جب شوال میں حرب الفجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذیقعدہ محرم الحرام میں حلف الفضول کے سلسلے کی جنباتیں شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کے محرک ہوئے۔ بنو ہاشم اور بنی تمیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی یا پردیسی، حتی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا ایک سوداگر کچھ مال مکہ معظمہ لایا۔ مکہ کے ایک بیوپاری عاص بن وائل سہمی نے اس کا مال خرید لیا، اور جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس کو مار پیٹ کر بھگا دیا۔ وہ مکہ والوں کے سامنے رویا دھویا مگر کسی نے پرواہ نہیں کی، مجبور ہو کر واپس ہوا، مگر اب اس نے مکہ والوں کی ہجوم میں اشعار کہنے شروع کیے، اور اس طرح پورے عرب میں قریش کی بدنامی ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ مکہ جیسا تجارتی شہر کے لیے بدنامی بہت خطرناک تھی۔ اس نے قریش کے سرداروں کو چونکا دیا، اور اب وہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے مکہ کے ایک رئیس عبداللہ بن جدعان کے یہاں جمع ہوئے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی 20 سال کے نوجوان تھے، مگر امن و عاشتی اور صلح و مصالحت جو آپ کا فطری جذبہ تھا، اس کا یہ اثر تھا کہ جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی آپ بھی مجمع میں پہنچ گئے۔ آپ کی شرکت کی یہ برکت تھی کہ واقعہ کا تعلق اگرچہ تجارت اور کاروباری سلسلے سے تھا، مگر غور و فکر کے دائرے کو وسیع کیا گیا اور ایک باقاعدہ سوسائٹی انجمن بنائی گئی۔ اس انجمن کے ارکان کا یہ عہد ہوتا تھا کہ ہم اپنے وطن سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، طاقتور کو کمزور پر، بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے اور ناانصافی سے روکا کریں گے۔ مگر جب تک دلوں کی سطح ہموار نہ ہو اس طرح کے معاہدے پائیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا منشا علاج نہیں ہوتا بلکہ دفاع وقتی ہوتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے تو یہ معاہدے بھی فراموش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک معاہدہ پہلے بھی ہو چکا تھا جب مکہ پر قبیلہ جرہم کا قبضہ تھا، مگر اب اس معاہدے کا صرف نام یاد رہ گیا تھا، یعنی حلف الفضول۔ وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قبیلہ جرہم کے 3 سردار جنہوں نے یہ معاہدہ ایجاد کیا تھا، تینوں کے نام فضل تھا۔ اس وقت جو معاہدہ ہوا وہ ایک طرح سابق انجمن کا احیا تھا، لہٰذا اس کو بھی وہی نام دیا گیا۔ بہرحال وقتی طور پر امن اور حفاظت جان و مال کے لیے ایک اچھا اقدام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ اس میں حصہ لیا کہ نبوت کے بعد جب ایک مضبوط نظام مسلمانوں کا قائم ہو گیا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قریش اگر حلف الفضول کو زندہ کریں تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس میں حصہ لوں گا۔